السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول جنون خیزیاں، تحریر ہے میرم خان کی، ایپیسوڈ نمبر 25۔ طلحہ خان کی گاڑی تند و تیز انداز میں ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ وہ اس وقت بلیو جینز پر سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اپنی آستین کو کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا۔ اس کی سفید رنگت میں شدید سرخیاں گلی ہوئی تھی۔ اس کے بازو کے مسلز اور گردن کی رگیں بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ طلحہ خان کی گاڑی اس وقت جی کے کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ وہ کب سے جی کے کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا۔ جی کے کی گاڑی کی سپیڈ کافی تیز تھی، مگر تب سے اس کی گاڑی اس کے آگے ہی تھی۔ طلحہ خان گاڑی کی سپیڈ بڑھائے جے کے کی گاڑی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جے کے کی گاڑی بھی جیسے ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ آج نہیں چھوڑوں گا تجھے جی کے، وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے پوری قوت سے دہاڑا۔ وہ جانتا تھا جی کے کو، پتہ ہے وہ اس کا پیچھے کر رہا ہے۔ جی کے جیسا شاطر بندہ اس بات سے انجان ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ اس کے پیچھے ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے دوڑائے ہوئے تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ طلحہ نے اپنی دونوں اوور لوڈڈ پسٹلز اپنی پینٹ پہ آگے کی طرف اڑستے ہوئے اپنی سفید شرٹ پینٹ کے اوپر کی۔ ڈیش بورڈ کی ڈرور سے چھوٹا سا چاقو نکالتے ہوئے طلحہ نے اپنے کالر میں چھپایا تھا۔ ایک اور چاقو نکالتے اس نے اپنی شرٹ کی آستین میں چھپایا۔ وہ اس وقت اسٹیئرنگ کو چھوڑے ہوئے تھا۔ طلحہ خان کا پاؤں ایکسیلیٹر اور بریک پر جمع تھا۔ اس وقت رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ 2 دن سے برف باری وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ سڑکوں اور پہاڑوں پر برف جمی تھی۔ وہ لوگ سوات سے کافی آگے نکل آئے تھے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے جی کے اسے اپنے پیچھے دوڑائے ہوئے تھا۔ یہاں برف باری کا اچھا خاصا زور تھا۔ اس طرف اب شدید برف باری ہو رہی تھی۔ جی کے اپنی گاڑی تیزی سے چلاتے ہوئے کہکے لگاتے گاڑی میں لگی ایل ای ڈی پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، جہاں طلحہ خان صاف نظر آ رہا تھا۔ "You don't know yet طلحہ خان, that جی کے what the hell" وہ اسکرین پر نظر آتے طلحہ خان پر نگاہیں گاڑے کہکے لگا رہا تھا۔ جی کے از ہیل، جی کے از ہیل، وہ کہکا لگاتے حلق کے بل چیخا تھا۔ اب جی کے اور طلحہ خان دونوں کے بلند و بانگ کہکے گونج رہے تھے۔ ایل ای ڈی اسکرین کو دیکھتے جی کے کہکے رکے تھے۔ طلحہ خان کے بھی کہکے رک گئے تھے۔ جی کے نے محتجب نظروں سے اسکرین کو دیکھا، جہاں طلحہ خان سنجیدگی سے اب ڈرائیو کر رہا تھا۔ جی کے نے طلحہ خان کو دیکھتے پھر سے کہکا لگایا۔ طلحہ خان کا بھی بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ پھر سے دونوں کے بلند و بانگ کہکے گونج رہے تھے۔ جی کے نے سنجیدگی سے اسکرین کو دیکھا، جہاں طلحہ خان بھی اب سنجیدہ انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ جی کے نے اسکرین کو گھورتے کہکا لگایا۔ طلحہ خان نے بھی اسی انداز میں کہکا لگایا تھا۔ جی کے اب سرد خون آشام نگاہوں سے اسکرین کو گھور رہا تھا، جہاں طلحہ خان بھی اسی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ یکدم طلحہ خان کا کہکا گونجا تھا۔ اب اسکرین پر طلحہ خان کے وحشی کہکے گونج رہے تھے۔ جی کے اپنی پچھلی گردن سہلاتے طلحہ خان کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے بری طرح کہکے لگا رہا تھا۔ طلحہ خان نے وحشی خطرناک کہکا لگاتے جی کے کو آنکھ ماری۔ جی کے از اے ہیل اینڈ طلحہ خان از اے پوائزن۔ طلحہ خان اپنی گاڑی میں لگی اسکرین پر جی کے کو دیکھتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا۔ ایل ای ڈی کی اسکرین پر طلحہ خان کے بلند و بانگ کہکے گونج رہے تھے، جسے سنتے جی کے کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ جی کے نے اپنی پسٹل پر گاڑی میں موجود ایل ای ڈی اسکرین پر غصے سے کئی فائر کیے۔ اسکرین ٹوٹتی کئی حصوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ طلحہ خان اب نظر آنا بند ہو گیا تھا۔ جی کے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے حلق کے بل چیخا۔ اپنی گاڑی میں لگی ایل ای ڈی کی اسکرین پر جی کے کو دیکھتے طلحہ خان کے ابھی بھی کہکے گونج رہے تھے۔ "جانتے نہیں ہو تم جی کے کہ طلحہ خان کس بلا کا نام ہے؟ تم مجھے یہاں تک نہیں لائے، میں تمہیں یہاں تک لایا ہوں۔ آج اس برف میں تجھے دفن کر دوں گا"۔ طلحہ خان نے اسکرین پر جی کے کو دیکھتے حلق کے بل چیختے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ جی کے اور اس کی گاڑی سڑکوں پر بری طرح پھسل رہی تھی۔ دونوں کی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اب جہاں تھے وہاں بلند و بانگ برف سے اٹے سفید پہاڑ دونوں اطراف میں نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف گہری کھائی تھی۔ ان دونوں کی گاڑی کے ٹائر سڑک پر پڑی برف پر پھسل رہے تھے۔ سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑی ان دونوں کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔
شدید برف باری کی وجہ سے ونڈ اسکرین سے نظر آنا بند ہو رہا تھا۔ برف باری اتنی شدید تھی کہ ونڈ اسکرین کے وائپر بلیڈ صحیح سے کام نہیں کر رہے تھے۔ طلحہ خان نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے جی کے کی گاڑی کے ٹائر پر اپنی پسٹل سے فائر کیا۔ ٹائر پر فائر لگنے کی وجہ سے جی کے کی گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ جی کے نے چیختے ہوئے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کرتے اپنا چہرہ باہر نکالتے ہوئے طلحہ خان کی گاڑی کی ونڈ اسکرین پر فائر کیا۔ فائر ایگزیکٹ نشانے پر آ کر لگا تھا۔ طلحہ خان نے جھکتے ہوئے خود کو بچایا، ورنہ گولی اس کے سر کو چیرتی ہوئی جاتی۔ جی کے ہنستے ہوئے طلحہ خان کی گاڑی پر فائر کر رہا تھا۔ طلحہ خان کی گاڑی کی ونڈ اسکرین چکنا چور ہو چکی تھی۔ طلحہ خان جھکے ہوئے خود کو بچا رہا تھا۔ جی کے ہنستے ہوئے طلحہ خان کی گاڑی پر فائر کیے جا رہا تھا۔ پسٹل میں گولیاں ختم ہونے پر جی کے نے ڈیش بورڈ سے دوسری پسٹل اٹھائی۔ طلحہ خان نے اسی لمحے اپنی طرف کے شیشے سے چہرہ باہر نکالتے جی کے کی گاڑی کے دوسرے ٹائر کا نشانہ لیتے فائر کیا۔ دوسرے ٹائر پر فائر لگنے سے جی کے کی گاڑی پوری طرح لڑکھڑاتے کھائی کی طرف پھسلنے لگی۔ طلحہ خان نے اسٹیئرنگ کو کنٹرول کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی۔ اسے جی کے زندہ چاہیے تھا۔ جی کے پاس زیان قریشی تھا۔ جب تک جی کے سے زیان قریشی کا پتہ نہ چل جاتا، وہ زیان قریشی کو بازیاب نہ کروا لیتا۔ جی کے کو وہ کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ جی کے اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دونوں ٹائر پر گولیاں لگنے کی وجہ سے جی کے کی گاڑی کھائی کی طرف پھسلتی جا رہی تھی۔ طلحہ خان نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی۔ طلحہ خان کی گاڑی اب جی کے قریب پہنچ چکی تھی۔ جی کے گاڑی آہستگی سے کھائی کی طرف پھسل رہی تھی۔ طلحہ یہ دیکھتے حالانکہ بل چیخ اٹھا، وہ جی کے کو کسی قیمت مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ طلحہ خان کو اب جی کے کی اسکرین پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسکرین پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً جی کے نے گاڑی میں لگے کیمروں کو تلاش کرتے ڈسٹروائے کر دیا تھا۔ طلحہ نے بریک پر پوری قوت سے پاؤں رکھتے گاڑی کو روکا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اسے جی کے کی گاڑی کو کھائی سے گرنے سے ہر حال میں بچانا ہی تھا۔ اگر جی کے اسے گاڑی سے اترتا دیکھ لیتا تو وہ اس پر ابھی بھی گولیاں چلا سکتا تھا۔ جی کے اتنی آسانی سے ہار ماننے والی چیز اور خود کو موت کے حوالے کرنے والی چیز نہ تھا۔ وہ موت کو شکست دینا جانتا تھا۔ وہ ابھی تک گاڑی سے کودا کیوں نہ تھا، یا اپنی گاڑی کو کنٹرول کیوں نہیں کر پایا تھا، طلحہ خان سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر طلحہ خان اپنی جان داؤں پر لگا کر بھی جی کے کو بچانا تھا۔ زیان قریشی کو ہر قیمت پر جی کے جیسے درندے کے ہاتھوں سے بازیاب کروانا ہی تھا۔ طلحہ خان جلدی سے گاڑی کا روف ڈور کھولتے سیٹ پر کھڑا ہوتے چھت کے حصے سے گاڑی کی چھت پر آیا۔ اپنی گاڑی سے جی کے کی چلتی گاڑی کی چھت پر وہ ایک ہی جس میں کودا تھا۔ طلحہ خان نے جی کے کی گاڑی کی چھت پر اوندے منہ لیٹتے آگے کو جوڑتے ونڈ اسکرین پر گولیاں چلائیں۔ ڈرائیونگ سیٹ خالی دیکھتے طلحہ خان کی سبز آنکھوں میں خون اترا تھا۔ جی کے فلک شگاف کہکوں پر طلحہ خان نے سر اٹھاتے اپنے سامنے دیکھا۔ جی کے اس کے سامنے سڑک پر کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔ جی کے نے طلحہ خان کو آنکھ مارتے گڈ بائی کا اشارہ کرتے اسی لمحے طلحہ خان پر فائر کیے۔ طلحہ خان خود کا بچاؤ کرتے دوسری طرف کود گیا تھا جہاں گہری کھائی تھی۔ اس کے ساتھ گاڑی بھی گہری کھائی کی نظر ہوئی تھی۔ کھائی سے بلاسٹ کی آواز سنتے اور جلتے شعلوں کو دیکھتے جے کے پسٹل ہاتھ میں پکڑے کہکے لگا رہا تھا، "You cannot now. What does JK want? JK wants your evil existence." جی کے تمہارا ناپاک وجود چاہتا ہے، تمہارا ناپاک وجود چاہتا ہے۔ جی کے خطرناک فلک شگاف کہکے اس تیز برف باری میں ان خطرناک پہاڑوں پر گونجتے چنگاڑ کی صورت میں سے سنائی دے رہے تھے۔ طلحہ خان نے کھائی میں کودتے خود کا بچاؤ کرتے ہوئے گھنے درختوں کے جھنڈ کی جاڑیوں کو تھاما تھا۔ اس کی سفید شرٹ کئی جگہوں سے پھٹ چکی تھی۔ اس کے جسم میں ان درختوں کی جاڑیوں کے کانٹے پیوست ہوئے تھے۔ طلحہ خان کی آنکھ کے پاس بھی زخم آیا تھا۔ درخت جھنڈ میں تھے، مگر پھر بھی اس کی شاخیں طلحہ خان کا وزن برداشت نہیں کر سکی تھی۔ شاخیں ٹوٹنے لگی تھی۔ اس سے پہلے طلحہ خان گرتا وہ شاخ کے ساتھ لٹکے پہاڑ کی پتھریلی دیوار کے پتھروں کو جکڑ گیا تھا۔ اس کے عین نیچے کھائی میں گاڑی کو آگ لگی ہوئی تھی۔ زوردار دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ اپنی پوری طاقت لگائے اوپر کی جانب چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لیے اوپر چڑھنا مشکل نہ تھا۔ وہ بہت اچھا کلائمبر بھی تھا۔ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھنا وہ جانتا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے اپنی پوری فورس لگائے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے شکست نہیں کھا سکتا تھا۔ جی کے سے زیان قریشی کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے انہیں برف کے پہاڑوں میں زندہ گاڑنا تھا۔ طلحہ خان پہاڑ سے اوپر چڑھتے سیدھی سڑک پر آیا۔
जहाँ से वो खाई में कूदा था। जीके उसकी गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अपनी गाड़ी की चाबी वो गाड़ी से निकलते उतार चुका था। तलाहान अपने चेहरे पर आए हुए जख्मों को उंगलियों से छूते जीके की तरफ बढ़ा। तलाहान ने जीके को देखते अपनी पैंट की पॉकेट से अपनी गाड़ी से चाबी निकालते हवा में उछाली। जीके ने स्टीयरिंग पर मुक्का मारते सामने देखा, जहां तलाहान खड़ा मुस्कुरा रहा था। जीके हेजल ग्रे आंखों में कहर बरपा हुआ था। वो चीख के बाहर निकल आया था। जीके की हेजल ग्रे आंखों में कहर बढ़ता जा रहा था। तलाहान ने जीके को फ्लाइंग किस करते चाबी खाई की तरफ उछाली। जीके ने डैशबोर्ड से पिस्टल उठाते तलाहान पर फायर किया। तलाहान नीचे को होते अपना बचाव कर गया था। जीके ने गुस्से से सामने की तरफ मजीद फायर किए थे। तलाहान अभी भी झुका हुआ था। पिस्टल की क्लिक की आवाज़ पर जीके ने गुस्से से पिस्टल विंड स्क्रीन पर मारी। पिस्टल में सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। तलाहान जमीन से उठते अपनी पैंट में उड़सी हुई दोनों पिस्टल निकालते गाड़ी की विंड स्क्रीन पर फायर करने लगा। चीखे नीचे को होते गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर की तरफ कूद गया। तलाहान मुस्कुराते हुए अपनी दोनों पिस्टल्स पैंट के अंदर आगे की तरफ उड़सते हुए जीके की तरफ बढ़ा। वो उसे देखते अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। जीके मजबूत बॉडी, फूले हुए मसल्स, सिक्स पैक सीना देखते तलाहान ने इम्प्रेसिव निगाहों से उसकी तरफ देखा था। वो बिना किसी शर्ट के अपने मजबूत कसरती वर्जिशी जिस्म के साथ खड़ा तलाहान को घूर रहा था। तलाहान जेके को इम्प्रेसिव निगाहों से देखते ही बुलंदबांग कहका लगा गया। बर्फबारी शिदत पकड़ती जा रही थी। सड़कें, पहाड़, हर जगह सफ़ेद हो चुकी थी। तलाहान अपने सिल्की बालों से बर्फ झाड़ते हुए अपना सर दाएं बाएं झटका। जीके अपने सीने पर हाथ फेरते उसे सुर्ख मुस्तकिल निगाहों से घूर रहा था। दोनों अब एक दूसरे की तरफ बरगिफ्तारी से भागते हुए बढ़े थे। एक ही जश्न में उन्होंने अपने सरों को एक दूसरे के साथ बुरी तरह टकराया। दोनों को कुछ नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे को शोहलाबार निगाहों से देख रहे थे। तलाहान अपने बारी हाथ का मुक्का बनाए जीके के मुंह पर मारा। जीके ने भी पूरी गोद से तलाहान के जबड़े पर मुक्का मारा था। तलाहान और जीके एक दूसरे को बेदर्दी से मुक्के मार रहे थे। दोनों के चेहरे जख्मी हो चुके थे। गाल, होंठों से खून बह रहा था। दोनों एक दूसरे को बेदर्दी से पूरी गोद से मुक्के मारते जा रहे थे। जीके, टेल मी, वेयर इज जियान कुरैशी? तलाहान ने चीखते हुए जीके के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचते उसके चेहरे पर पूरी कुवत से मुक्का जड़ा। जीके ने दर्द से चीखते हुए तलाहान की टांगों के दरमियान अपनी टांग पूरी कुवत से मारी थी। तलाहान दर्द से चीखते हुए अपनी टांगों पर हाथ रखते पीछे को लड़खड़ाते जमीन पर चट गिरा था। जीके ने वार बहुत गहरा किया था। तलाहान दर्द से बिलबिला उठा था। जीके विल नॉट मेक योर डेथ पेनफुल बट विल मेक योर लाइफ पेनफुल। जीके विल मेक यूर इम्पोर्टेंट। जीके ने तलाहान की तरफ बढ़ते उसकी टांगों के दरमियान बैठते हुए तलाहान की गर्दन बेदर्दी से जकड़ी थी। वो अपना तमाम वजन तलाहान के हसास हिस्से पर डाले हुए उसे दर्दनाक तकलीफ दे रहा था। तलाहान की दर्दनाक चीखें पहाड़ों से टकरा रही थी। तलाहान चीखते हुए खुद को जीके के रहमो करम पर छोड़ चुका था। वो जीके का मुकाबला नहीं कर रहा था। जीके ने तलाहान के ढीले पड़ते जिस्म और उसे दर्द से कराते देखते एक कहका लगाया। वो हंसते हुए तलाहान की गर्दन को छोड़ चुका था। तलाहान बुरी तरह चीख रहा था। तलाहान की चीखें जीके को सुकून दे रही थी। आई हैड हेयर अ लॉट अबाउट यू बट यू टर्न आउट टू बी रियली इम्पोर्टेंट। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, तुम तो सच में नामर्द निकले। तलाहान की फलक शिगाफ चीखों पर जीके के कहके बढ़ते जा रहे थे। यकदम जीके की फलक शिगाफ चीख बुलंद हुई थी। तलाहान अपने कॉलर से चाकू निकालते जीके के सीने पर पूरी कुवत से मार गया। जीके ने चीखते हुए अपने सीने को देखा जहां छोटा सा चाकू पेवस था। तलाहान उसी लम्हे एक हाथ से जीके की गर्दन को दबोचते दूसरे हाथ से जीके के सीने में पेवस चाकू पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते उसके सीने में मजीद बेदर्दी से चाकू गाड़ रहा था। जीके ने बेदर्दी से तलाहान की आंख में मुक्का मारा। तलहा ने चीखते हुए चाकू को मजीद बेदर्दी से उसके सीने में पेवस किए जेके को दोनों हाथों से दूर धकेला। जीके जमीन पर चट सर के बल गिरा था। इससे पहले जीके उठता तलहान जमीन से उठते उसकी तरफ बढ़ते हुए उस पर बैठते उसके चेहरे पर अपने मुक्कों से बेदर्द ज़रबें लगाने लगा।
दोनों की चीखें पहाड़ों पर गूंज रही थी। बर्फबारी पहले से भी शदीद हो गई थी। जीके तलाहान का पूरा मुकाबला कर रहा था। दोनों बर्फ पर लोट-पोट होते एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे थे। चाकू अभी भी जीके के सीने में पेवस था। जीके सीने से खून बह रहा था। तलाहान का चेहरा खून से तर था। आंखें पकोटे से भी खून रस रहा था। तलाहान की एक आंख खुल भी नहीं रही थी। वो दोनों एक दूसरे की खून के प्यासे हो रहे थे। बता जियान कुरैशी को कहाँ रखा है? कहाँ है वो? तलाहान चीखा था। तुम्हारी मौत के बाद इन पहाड़ों को चीख-चीख कर बताऊंगा। तुम्हारा वो कुत्ता जियान कुरैशी कहाँ है? चीखे तलाहान के मुंह पर मुक्के मारते हुए गुर्राया। जिस तरह तेरे कुत्ते जॉर्ज की जान ली, मैं इसी तरह तेरी भी जान लूंगा जीके। जॉर्ज की लाश को मेरे टाइगर ने चबा चबा कर खाया था, पर अफसोस तेरी लाश के मज़ेदार गोश्त से मेरा टाइगर महरूम रहेगा। मगर कोई बात नहीं, इधर बर्फानी शिकारी कुत्ते होंगे, वो तेरी लाश को खूब इंजॉय करेंगे। तलहा ने चीखते हुए जेके के सीने में पेवस चाकू पर अपने हाथ का वजन डाला। जीके की दर्दनाक चीखें गूंजी थी। जहाँ भी ज़ियान कुरैशी है, अपने कुत्तों को बोल उसे छोड़ दे, वरना बहुत बुरी तरह तेरी जान निकालूंगा। तलहा ने दहाड़ते हुए जीके का सहरंगेज नकूश वाला चेहरा अपने मुखों से दागा। तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा ज़ियान कुरैशी कहाँ है, न जीके उसे कभी छोड़ेगा, क्योंकि तुम कभी नहीं जान पाओगे जीके चाहता क्या है। जीके के दर से कराहते हंसते हुए बोला, क्या चाहता है तू? तलहा खान चीखा था। जीके के बुलंदो बाग कह के गूंजे थे। दोनों गथम गथा होते एक दूसरे को बुरी तरह जोतकोप किए हुए थे। एक दूसरे को शिकस्त देना दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जीके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखता था। उसका जिस्म नहीं लोहा था। उसे तलाहान की ज़रबों से कुछ नहीं हो पा रहा था। जीके ने बुरी कुर्र से तलाहान को धक्का दिया। वो दूसरी तरफ गिरा था। जीके ज़मीन से उड़ता तलाहान की तरफ बढ़ा। तलाहान भी ज़मीन से उठते उसकी तरफ बढ़ा था। इससे पहले जीके तलाहान को लात मारता, तलाहान आगे बढ़ते अपने बारी बूट से उसके पेट पर ज़रब लगा गया। वो पीछे खाई की तरफ लड़खड़ाया था। इससे पहले वो खाई की नज़र होता, तलाहान तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते उसका हाथ थाम गया। जीके खाई में नीचे की तरफ लटक चुका था। तलाहान उसे बचाने के लिए बर्फ पर औंधे मुंह गिरते फिसलता गया था, मगर तलाहान ने जेके का हाथ नहीं छोड़ा था। जीके खाई में लुढ़का हुआ था। तलाहान औंधे मुंह पथरीली जमीन पर लेटे अपनी पूरी फोर्स लगाए जेके को ऊपर की तरफ खींच रहा था। तलाहान के मजबूत बाजू की रगें ज़ाहिर हो रही थी। जेके को ऊपर खींचना आसान नहीं था। तलहा खान की गर्दन और चेहरे की नीली रगें भी ज़ाहिर हो रही थी। जेके अपने नीचे गहरी खाई की तरफ देखते खौफजदा हुआ। वो तलहा खान के सहारे ही इस खाई में लुढ़का हुआ था। तलहान एक हाथ से सड़क के सिरे को थामे खुद को नीचे की तरफ फिसलने से बचाते, दूसरे हाथ से जीके को ऊपर की जानब खींच रहा था, वरना बर्फ की वजह से वो और जीके खाई का इकट्ठे ही हिस्सा बनते। मुझे तो आज पता चला जीके की जान तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जीके ने तलहान का सूख नीली रगों से उभरे चेहरे को देखते कहका लगाया। तेरी जान इसलिए कीमती है क्योंकि तेरे पास अजलान है, वरना आज तुझे इस खाई में खुद धक्का दे देता। वो जीके को ऊपर खींचते फूलती रगों के साथ मुस्कुराया था। तो तलाहान की जान ज़ियान कुरैशी में है। मैं तो समझा था तुम्हारी जान किसी और में है। जीके तलाहान की कुलाई को दूसरे हाथ से जकड़ गया। जीके का इस तरह तलाहान के बाजू को जकड़ने से तलाहान नीचे की तरफ फिसल रहा था। जीके ये देखते बुरी तरह हंस रहा था। आज ये मेरी खुशनसीबी होगी, तुम मेरे साथ ही मरोगे। जीके ने कहका लगाते तलाहान के बाजू को मजीद मजबूती से जकड़ा। तुझे अपने टाइगर के हवाले करके तेरे छेतड़े होते देखना तलाहान की सबसे बड़ी आरजू है, जो आज ही पूरी होगी। तलाहान कुराते हुए उसे ऊपर की तरफ खींच गया था। जेके को ऊपर खींचते तलाहान ने सीधे लेटते गहरे सांस लिए। उसकी सांस बुरी तरह फूल चुकी थी। जेके उसी लम्हे खड़े होते अपनी पैंट की पॉकेट से पिस्टल निकालते तलाहान पर तान गया। तलाहान लब बेंचे गहरे सांस लेते लेटे हुए उसे देख रहा था। योर डेथ इज फाइनल बिकॉज जीके वांट्स योर इवल एग्जिस्टेंस। जीके इस्ताज़ाइया बोला। इवल एग्जिस्टेंस। तलाहान ने दांत पर दांत जमाए जीके का लफ्ज़ दोहराया। हाँ, तुम्हारा नापाक वजूद। जीके का बुलंदबाग कहका गूंजा। तलाहान की आंखों की रंगत सुर्ख हुई थी। आंखों में खून उतरा था। मेरा नापाक वजूद। तलाहान ने जीके का बोला हुआ लफ्ज़ गहरा सांस लेते बेमुश्किल दोहराया था। सीने में आग दहकी थी। इसे क्या चाहिए था तलाहान को समझ आया था।
ہاں تمہارا ناپاک وجود۔ جی کے نے طلحہ خان کو بے باکی سے آنکھ ماری۔ طلحہ خان کی اب پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی، دل میں آگ کے دریا دوڑے تھے، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ جی کا دل آ گیا ہے اس ناپاک وجود پر، جو ہے تو ناپاک مگر ہے بڑا گرم۔ جی کا خون بڑا گرم کر کے رکھے گا وہ ناپاک وجود، جی کے بستر کی طرح۔ جی کے طلحہ خان پر پسٹل تانے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ طلحہ خان زمین پر لیٹے جی کے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ناپاک وجود کو دیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ جی کے کی راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں۔ جی کے اپنی تمام گرل فرینڈ کو لات مار کر اپنے روم سے باہر نکال چکا ہے۔ کس کے لیے؟ اس ناپاک وجود کے لیے۔ جی کے پسٹل طلحہ خان پر تانے سوالی انداز میں چیخا۔ طلحہ خان کے بازو کے مسلز بری طرح پھول رہے تھے، چہرہ شدید سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے وجود کی نیلی رگیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائیں گی، اتنی تیزی سے رگوں کا خون ابل رہا تھا۔ تمہارے اس خوبصورت سے ناپاک وجود کے لیے جی کے پاگل ہو چکا ہے۔ جی کے طلحہ خان کی حالت دیکھتے ہنسا تھا۔ نفرت بھرا جنون۔ بہروز خان شانزے خان کی بیٹی۔ جے کے ہنستے ہوئے طلحہ خان کے قریب پنجوں کے پل بیٹھتی پسٹل کی نوک طلحہ خان کی گردن پر رکھ گیا۔ طلحہ خان کی سانس بری طرح پھول رہی تھی، سبز آنکھوں میں قہر برپا ہو رہا تھا۔ وہ یہ سب آخر کیسے جانتا تھا؟ میرا ناپاک وجود، یہی بلاتے ہو نا اسے؟ جی کے نے طلحہ خان کی گردن پر پسٹل کی نوک زور سے گاڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جی کے خاص آدمی کو مار دو گے؟ جی کے تمہیں ایسے جانے دے گا؟ جارج کی لاش کے ٹکڑے کیے تھے تم نے، کس کے لیے؟ اس ناپاک وجود کے لیے۔ جی کے نے اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے لفظ چبائے۔ جارج کے ساتھ جو کیا سو کیا، وہ جی کے کا کتا تھا، مر گیا، مگر تو نے جی کے کو دھوکہ دیا، جی کے کو بیوقوف بنایا۔ وہ حلقے بل چیخا تھا۔ اب جی کے مجھے ایسی سزا دے گا تو در سے چیختے ہوئے اسی برف میں دفن ہوگا، فریز ہو جائے گا۔ جی کے نے پسٹل کی نوک پر پوری قوت سے طلحہ خان کے گال پر ماری تھی۔ طلحہ خان نے دانت پر دانت جمائے اپنی چیخ روکی تھی۔ گال زخمی ہوتے اس میں سے خون رسنے لگا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں تم کیمرے لگا سکتے ہو، تو کیا تمہارے آفس میں مائکرو اسپیکر نہیں لگ سکتے؟ جے کے نے طلحہ خان کی سبز خون اتری آنکھوں میں دیکھتے۔ تم جیسے شاطر انسان کے آفس میں کیمرے لگانا مشکل ہو سکتا ہے، یقیناً تمہیں خبر ہو جاتی، مگر تمہاری ٹیبل کے نیچے ایک چھوٹا سا مائکرو اسپیکر لگا تھا جو تمہیں دکھائی نہیں دیا، کیونکہ a woman turns off a man's mind۔ جی کے طلحہ خان کی پھولتی رگیں اور اس کی آنکھوں میں خون اترا دیکھتے استزائیہ ہنسا۔ Now your nefarious existence will shut down JK's mind when JK see her without clothes۔ اب تمہارا ناپاک وجود جی کے کا دماغ بند کرے گا جب جی کے اسے بنا کپڑوں کے دیکھے گا۔ جی کے کی مکروہ ہنسی طلحہ خان کی مٹھیاں بیچتی جا رہی تھی۔ جی کے نے کھڑے ہوتے طلحہ خان کے سینے پر پسٹل تانی۔ زیان قریشی کا وہ حال کیا ہے کہ وہ اپنے زندوں میں ہے نہ مردوں میں، تمہارا حال اس سے بھی بدتر ہوگا۔ گولیاں تمہارے سینے پر نہیں اتریں گی، تم تو مرد کہلانے کے لائق بھی نہیں رہو گے، نہ اپنے ناپاک خوبصورت وجود کے قابل رہو گے۔ جی کے نے پسٹل کا نشانہ طلحہ خان کی ٹانگوں کے درمیان کا لیا۔ طلحہ خان نے اسی لمحے زمین سے پتھر اٹھاتے جی کے ہاتھ پر مارا تھا۔ جی کے کا نشانہ چوکا تھا، مگر پسٹل ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جی کے نے چیختے ہوئے طلحہ خان پر فائر کیا۔ کلک کی آواز آئی تھی، پسٹل کی گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ طلحہ خان نے ہنستے ہوئے اپنی آستین سے چاقو نکالتے جی کے کا نشانہ لیتے اسے مارا۔ جی کے بازو میں آ کر چاقو پیوست ہوا تھا۔ جی کی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی۔ جی کے نے چیختے ہوئے اپنے بازو سے بے رحمی سے چاقو کھینچ کر نکالتے ہوئے طلحہ خان کو مارا۔ طلحہ خان زمین پر لیٹے رخ پلٹ گیا تھا، چاقو برفیلی زمین میں پیوست ہوا تھا۔ جی کے چیختے ہوئے طلحہ خان کی طرف بڑھا۔ طلحہ خان زمین سے اٹھتے جی کے کی مخالف سمت بھاگنا شروع ہو گیا تھا۔ جی کے اب چیختے ہوئے طلحہ خان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ برف باری نے مزید شدت پکڑ لی تھی، ہر جگہ صرف اب سفیدی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، جی کے چیختے ہوئے طلحہ خان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ You are coward طلحہ خان، Your painful death is at my hand۔ جے کے چیختے ہوئے پاگلوں کی طرح طلحہ خان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ طلحہ خان مزید تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہ دونوں تیز برف باری میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ جی کے اور طلحہ خان کی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ طلحہ خان بھاگتے ہوئے دور نکل آیا تھا۔ وہ اب سڑک کی دوسری طرف بھاگ رہا تھا، جہاں پوری زمین کو برف نے ڈھکا ہوا تھا۔
وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ بلڈی پورٹس، جیکی کی گالیاں دیتے چیخ رہا تھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے طلحہ خان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ طلحہ خان اب ایک کھلی میدانی جگہ پر آ گیا تھا جہاں دور تک صرف پہاڑ دکھائی دے رہے تھے اور برف کی سفید چادر۔ طلحہ خان اب رک چکا تھا۔ جیکی اسے دیکھتے برق رفتاری سے پوری طاقت سے طلحہ خان کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھا۔ یکدم وہ برف کے نیچے بنی جھیل میں گرتے گہرے پانی کی نظر ہوا۔ طلحہ خان جو آرام سے کھڑا تھا اب اس کا بلند و بانگ قہقہ گونجا تھا۔ اس پوری جگہ پر برف کے نیچے جھیل تھی جسے برف کی موٹی مضبوط تہہ ڈھک چکی تھی۔ یہاں پر جھیل کے اوپر برف کی پرت کچی تھی۔ طلحہ خان ہنستے ہوئے جیکے کی طرف بڑھا جو اس ہول سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ SWAT is my area. جیکے I know what is here and what is not. طلحہ خان نے اس کی طرف بڑھتے ہول سے اسے پانی میں ڈبکیاں لگاتے استہزائیہ بولا تھا۔ جیکے نے اوپر آتے اس ہول سے باہر آنے کی کوشش کی۔ طلحہ خان نے جیکے کے ہاتھ پر اپنا بھاری بوٹ بے دردی سے مارا تھا۔ وہ اس ہول سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر طلحہ خان کے بے درد وار پر وہ پانی کی سطح میں گم ہوا۔ جیکے ٹھنڈے پانی میں نیچے کی طرف جاتے تیرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا مگر ہر طرف سے راستہ بند تھا۔ وہ پوری کوشش کرتے اس برف کی چھت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام ہوتے وہ واپس اسی ہول کی طرف بڑھا جہاں سے وہ اس جھیل میں گرا تھا۔ جیکے نے جیسے ہی اوپر آنے کی کوشش کی طلحہ خان نے اس کی کوشش ناکام بناتے اس کے ہاتھ پر بے دردی سے بوٹ مارتا۔ وہ اتنی بے دردی سے بوٹ مار رہا تھا جیکے کے ہاتھوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ جیکے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے پانی میں ڈبکی لگاتے اوپر آتا۔ وہ اس ہول سے باہر آنے کے لیے اپنا ہاتھ برف کی سطح پر رکھتا۔ باہر کھڑا طلحہ اتنی زور سے ضرب لگاتا اسے اپنا ہاتھ واپس کھینچنا پڑتا۔ کیا کہا تھا تم نے؟ تمہیں میرا ناپاک وجود چاہیے، مس خان چاہیے۔ طلحہ خان نے چیختے ہوئے اس کے ہاتھ پر بوٹ کی ضرب لگائی۔ جیکے چیختے ہوئے پانی کے اندر ڈبکی لگا گیا تھا۔ سیان قریشی کے لیے تیرا زندہ رہنا ضروری تھا مگر تیری ناپاک زبان نے مس خان کا نام لیا۔ تیری جان تو اب میرے ہاتھوں سے نکلنا لکھا جا چکا ہے۔ طلحہ خان پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ Now your nefarious existence will shut down JK's mind when JK see her without clothes. JK کے لفظ اس کی سماعتوں میں گونجتے اسے پاگل کر گئے تھے۔ آہ! طلحہ خان نے چیختے ہوئے JK کے ہاتھوں پر پھر سے بے دردی سے بوٹ مارا۔ JK چیختے ہوئے پانی کی سطح میں گم ہوا۔ وہ تیرتے ہوئے دوسری طرف بڑھنے لگا۔ اتنی آسان موت تیری JK کیسے ہو سکتی ہے؟ تجھے مس خان چاہیے۔ تو نے اس کے گال کو چھوا تھا۔ وہ کراتے ہوئے پانی میں کود گیا تھا۔ طلحہ خان پانی میں کودتے ہوئے JK کی طرف بڑھا جو تیرتے ہوئے باہر جانے کے لیے دوسرا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ طلحہ خان اس کی طرف بڑھتے اپنے آستین سے چاقو نکالتے پانی کے نیچے جاتے۔ JK کے پیٹ میں وہ چاقو پیوست کر گیا۔ JK درد سے کرا رہا تھا۔ JK نے طلحہ خان کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے اس کے سر پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ وہ دونوں اب پانی میں ایک دوسرے کو بے دردی سے مکے مار رہے تھے۔ طلحہ خان ایک ہاتھ سے اس کے پیٹ میں کھبا چاقو مزید کھبو رہا تھا۔ JK کے لیے اب طلحہ خان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ JK نے گہرے سانس لیتے اپنے سینے میں پیوست چاقو بے دردی سے نکالتے طلحہ خان کے کندھے میں بے دردی سے مارا۔ پانی میں طلحہ خان کی دلخراش چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ JK اس کے کندھے سے چاقو نکالتے بے دردی سے کندھے میں مارتے جا رہا تھا۔ طلحہ خان نے بے مشکل سانس لیتے اس کے پیٹ میں پیوست چاقو کو بے دردی سے دبوچتے ہوئے کھینچ کر نکالا تھا۔ دونوں کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھی مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ طلحہ خان نے چاقو نکالتے اس کے پیٹ کے نیچے بے دردی سے مارا۔ JK کی دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ مس خان کو اپنے بستر پر لے کر جاؤ گے تم؟ وہ چیختے ہوئے بے دردی سے اس کے پیٹ کے نیچے وار کرتا جا رہا تھا۔ JK طلحہ خان کو گردن سے ایک ہاتھ سے بے دردی سے جکڑ گیا۔ اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ JK درد سے آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی مگر زندہ رہنے کے لیے دونوں کا ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ضروری تھا۔ جس کی ہار اس کی موت طے تھی۔ دونوں موت سے شکست نہیں کھانا چاہتے تھے۔ اب ایک کا زندہ رہنے کے لیے دوسرے کا مرنا ضروری ہو گیا تھا۔ JK نے طلحہ خان کے کندھے سے چاقو نکالتے ہوئے اس کے پیٹ پر بے دردی سے مارا۔ طلحہ خان کی آنکھیں بھی بے دردی سے باہر کو ابل آئی تھی۔ وہ بھی چیختے ہوئے چاقو بے دردی سے اس کے پیٹ میں پیوست کر گیا تھا۔ دونوں نے درد سے چیختے ہوئے ایک دوسرے کی پیٹ سے چاقو کھینچ کر نکالتے ہوئے چیخیں ماری تھی۔ دونوں نے ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے پیٹ میں چاقو بے دردی سے مارا۔
جھیل کا پانی بے رنگ ہوتا جا رہا تھا، دونوں کی سانس اکڑ رہی تھی، دونوں کی اکڑتی سانسوں سے لبریز چیخیں جھیل کے پانی میں گونج رہی تھی، سانس اکھڑ رہی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے اب آخری وار کرنا ضروری تھا، جو پہلے وار کرتا وہ زندہ رہ جاتا۔ اور طلحہ خان نے ایک دوسرے کے پیٹ سے چاقو نکالتے ہوئے ایک دوسرے کی سرخ نم زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ طلحہ خان اور جے کے نے چیختے ہوئے وہ چاقو ایک دوسرے کی گردن میں مارنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھایا۔ طلحہ خان کا وار پہلا تھا، وہ بے دردی سے وہ چاقو جے کے کی گردن میں پیوست کر گیا تھا۔ جے کے طلحہ خان کا یہ وار سہ نہ سکا تھا۔ جے کے ہاتھ سے چاقو پانی میں گر چکا تھا تو اس کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ طلحہ خان بے دردی سے اس چاقو کو مزید اس کی گردن میں کھبو گیا۔ تو مجھ سے زندہ رہنے کے لیے لڑ رہا تھا، اور میں کسی اور کی سانسوں کو زندہ رکھنے کے لیے تجھ سے لڑ رہا تھا، جس کی سانسوں ہر چیز پر صرف طلحہ خان کا حق ہے۔ تیری ضد میں حوث تھی، میری ضد میں جنون تھا، نفرت بھرا جنون۔ جنون ہے وہ میرا، نفرت بھرا جنون۔ طلحہ خان اس کی گردن سے چاقو نکالتے چیخا۔ جے کے کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، اس کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا، جھیل خون سے تر ہو چکی تھی۔ طلحہ خان نے اس کا منہ دبوچتے اس کا منہ کھولتے اس کی زبان چاقو سے بے دردی سے کاٹ دی۔ جے کے کی سانسیں بالکل بند ہو چکی تھی، اسی زبان سے مس خان کا نام لیا تھا۔ طلحہ خان اس کی زبان ہاتھ میں پکڑتے فلک شگاف کہتا لگا گیا۔ جے کے ساتھ اس کی زبان بھی جھیل کی سطح کا حصہ بنی تھی۔ طلحہ خان تیرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ طلحہ خان شدید زخمی ہو چکا تھا، پانی میں زیادہ دیر رہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے تیرتے ہوئے باہر آنے کی جگہ تلاش کی۔ جھیل ہر طرف سے بند تھی، جہاں سے وہ اندر آیا تھا وہ راستہ مل نہیں رہا تھا۔ وہ تیرتے ہوئے وہ ہول ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ طلحہ خان نے پانی میں بمشکل سانس لیے۔ وہ کچھ دیر اور ادھر رہتا اس کی سانسیں بند ہو جانی تھی، وہ مزید راستہ تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ طلحہ خان نے پوری قوت سے اپنے اوپر بنی برف کی چھت پر مکہ مارا، مگر وہ بہت سخت پرت تھی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ مکوں کی ضربوں سے اس کا ہاتھ شدید زخمی ہو چکا تھا، مگر وہ پرت نہیں ٹوٹ سکی تھی۔ طلحہ خان نے گہرے سانس لیے، شاید یہ گہری جھیل ہی اس کی قبر تھی۔ زخموں سے چور اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ طلحہ خان کی آنکھیں بند ہوئی تھی، جسم ڈھیلا پڑا تھا۔ طلحہ خان کی بند ہوتی آنکھوں کے آگے چار چار قبریں آئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں اسی لمحہ کھول گیا۔ وہ چار قبریں اسے مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ آہ! وہ حلق کے بل بمشکل گہرے سانس لیتے چیخا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تم نفرت بھرا جنون ہو میرا ناپاک وجود۔ طلحہ خان نے چیختے ہوئے جھکتے ہوئے اپنے شوز میں چھپایا چاقو نکالا۔ اب وہ اس چاقو سے وہ برف کی پرت توڑ رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے خود کو پانی میں جماتے وہ برف کی پرت توڑ رہا تھا۔ کتنی ہی ضربیں وہ مار چکا تھا، ہر ضرب لگانے کے لیے اسے پانی کی سطح پر نیچے جا کر اوپر آ کر پوری قوت سے ضرب لگانی پڑتی تھی۔ یکدم وہ پرت ٹوٹتی پانی میں گری تھی۔ طلحہ خان نے نیچے ہوتے خود کو بچایا تھا، وہ برف کا ٹکڑا اسے زخمی کر سکتا تھا۔ وہ اوپر آتے جلدی سے اس جگہ سے باہر آیا، برفیلی زمین پر لیٹے اب وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ برف ابھی بھی شدت سے پڑ رہی تھی۔ طلحہ خان گہرے سانس لیتے برف مٹھی میں بھرتے اپنے پیٹ کے زخم پر رکھتے آنکھیں موند گیا۔ تم میرا نفرت بھرا جنون ہو میرا ناپاک وجود، وہ آنکھیں موندے زیر لب آہستگی سے بولا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، برف کے ساتھ درد کی رمق شدت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا وجود جیسے پھر سے برف کے نیچے دب رہا تھا۔ برف بہت تیزی سے برس رہی تھی۔ طلحہ خان آنکھیں کھولتے اٹھا تھا، اس کے لڑکھڑاتے قدموں کا رخ اب سڑک کی طرف تھا۔